أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ بے شک میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ بھی ساتھ بتا دو کہ جو میرا عذاب ہے وہ بھی انتہائی دردناک ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور اے نبی انہیں خبر دے دیجئے ابراہیم کے مہمانوں کی۔ وہ مہمان کون تھے؟ فرشتے تھے، انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے۔ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، جبکہ وہ داخل ہوئے ان پر، ان کے گھر آئے تو انہوں نے کہا آپ پر سلامتی ہو۔ اچھا، یہ جو سلام ہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں نا، اس کے لیے صرف السلام علیکم کا صیغہ نہیں ہے، سلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں، السلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں، صرف السلام بھی کہہ سکتے ہیں، اور سلامہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ ہیں۔ بیسیکلی آپ سلامتی بھیجتے ہیں، سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ کتنی خوبصورتی ہے، رات کے اندھیرے میں دو اجنبی لوگ آمنے سامنے آ جائیں، اس قبائلی سسٹم میں بھی جہاں لوگ ایک دوسرے سے مال چھین لیتے تھے تلوار کے زور کے اوپر، اور آج کے اس ماڈرن دور میں بھی جب کہ اسٹریٹ کرائم اتنے ہو چکے ہیں، تو اجنبی لوگ گزرتے ہوئے ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں تو فوراً دل کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ سلامتی بھیج رہے ہیں نا ایک دوسرے۔ قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، تو انہوں نے کہا مت ڈریے، بے شک ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں ایک بچے کی جو کہ علم والا ہوگا، اور یہ بچہ سیدنا اسحاق علیہ السلام تھے جو حضرت سارہ سے پیدا ہوئے۔ قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے اس وقت خوشخبری سنا رہے ہو جبکہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، تو یہ کیسی خوشخبری ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور اولاد میری، ان کا اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، ان کا ہاں مجھے پتا ہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، لیکن یہ بڑا ایک آکورڈ لگتا ہے ایک بوڑھے بندے کے لیے۔ اچھا، اس سے یہ پتا چلا کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ بھی انسان ہوتے ہیں، ان کے جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں جس طرح ایک عام انسان کرتا ہے، اسی لیے وہ انسانوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بڑھاپے کے اندر کون سی خوشخبری ہے؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، تو فرشتوں نے کہا ہم آپ کو بالکل حق کے ساتھ یہ سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، تو دیکھیں آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہو۔ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، دیکھیں جی، فوراً جوابی کلپ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ فرشتوں نے بات ہی بڑی سخت کی تھی، وہ وقت کے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ اللہ کی رحمت سے تو مایوس نہ ہو، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اس طریقے سے ورڈکٹ تھی وہ اس لیے تھی حیرانگی کی تھی، نہ کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قادر نہیں ہے یا اس کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ کسی بوڑھے کو اولاد نہیں دے سکتا۔ تو جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یہ جملہ بولا تو انہوں نے پھر اس کو جواب دیا،
کیا فرمایا؟ کون نا امید ہوتا ہے اپنے رب کی رحمت سے بجوز اس کے کہ جو گمراہ ہو چکا ہو. یعنی تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، یہ تو گمراہوں کا کام ہے. میں اللہ کا خلیل ہو کے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو میرا ریئیکشن ہے وہ ایک انسانی ریئیکشن ہے، نیچرل ہے. یہ تو چھوٹا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم میں، سورہ آل عمران میں آیا کہ انہوں نے بڑھاپے میں جا کے دعا کی کہ اے اللہ میرا سر سفید بالوں سے چمک اٹھا ہے، میری اولاد کوئی نہیں ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی 5 ہے، پھر بھی مجھے اولاد یعقوب کا ایک وارث دے جو میرے بعد ہیکل سلمانی میں بیٹھ کے دعوت توحید کا کام آگے چلائے. دعا مانگی. اور کلک کہاں سے ہوا آئیڈیا؟ جب بے موسمی پھل دیکھے سیدہ مریم کے حجرے میں کہ اگر مریم کو بے موسمی پھل مل سکتے ہیں تو مجھے بھی اس بڑھاپے میں اولاد مل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرما سکتا ہے. اب فیصلہ ہو گیا. جب فیصلہ ہوا ہے آ کے فرشتوں نے خوشخبری دی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ نام کا بیٹا دے گا. نام بھی اللہ نے پہلے ہی رکھ دی ہے. ٹھیک ہے. صاحب علم ہوگا، خوف خدا رکھنے والا ہوگا، عورتوں سے پرہیز کرنے والا ہوگا، یعنی انتہائی شرم والا اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والا. تو وہاں پھر انہوں نے وہی باتیں شروع کر دی کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی 5 ہے، یہ کیسے ہوگا؟ انسان ہے نا. ہو گیا. تو یہ ناشکری کی علامت نہیں ہوتی. انسان کے اندر جذبات ہیں. حضرت مریم کو فرشتے نے آ کے خبر دی ہے کہ آپ کو اور آپ سے ہونے والے بیٹے کو جو بغیر باپ کے پیدا ہوگا سارے جہان والوں کے لیے ہم نشانی بنانے والے ہیں. میں کہتا ہوں کسی عورت کے لیے ایسی خوشخبری ہو سکتی ہے جو سیدہ مریم کو ملی ہے. لیکن جب وہ پریگننٹ ہوئی اور پھر جب بچہ ہوا تو انہوں نے کیا کہا کہ اس سے پہلے میں مر کے مٹی ہو جاتی، میں اپنے قبیلے کو کیا منہ دکھاؤں گی. اور وہی قبیلے والوں نے کہا کہ تیرے تو ماں باپ بھی ایسے نہیں تھے، یہ تو بچہ کہاں سے اٹھا کے لے آئی ہے. حالانکہ جبرائیل انسانی شکل میں آ کے بشارت دے چکا ہے. انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ کہتی کہ خدا خود ہی بندوبست کرے گا، لیکن وہ وقتی طور پہ انسان ہی ہے. وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ سے جو بھی پوچھے فرشتے کے ذریعے پیغام بھجوایا. آپ نے کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے منت مان لی ہے روزے کی. ہاں، کلام نہیں آپ نے کرنا، چپ کا روزہ رکھنا ہے. اور بچے کی طرف اشارہ کرتے نا، وہ بچہ خود بولے گا. پھر بچہ بولا ہے جی، بچہ کیا بولا ہے وہ جناب، وہ آپ ذرا منظر امیجن کریں. ایک چھوٹا سا بچہ بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، اس نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے اپنی والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے، سلام ہو مجھ پر اس دن جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. تو اس موقع پہ جا کے حضرت سیدہ مریم کی وہ جو پریشانی تھی وہ ختم ہوئی. لیکن بیچ میں وہ سارے کا سارا معاملہ تو انہیں وہ گزارنا پڑا. بشری تقاضا انسان کے ساتھ اٹیچ ہے، سیدھی سی بات ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے یہ تقاضے اٹیچ نہیں ہے تو وہ بے وقوف ہے. اور یہاں پہ تو لوگ اپنے بزرگوں کے لیے اس طرح کے تقاضے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. خود نبی علیہ السلام جب طائف میں زخمی ہوئے تو وہاں تو اب بڑی امید لے کے گئے تھے کہ طائف کے لوگ حق قبول کر لیں گے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ اللہ نے بھیجا کہ آپ اگر خواہش رکھتے ہیں تو 2 پہاڑوں کے درمیان طائف کی پوری بستی کو سرما بنا دیا جائے. آپ نے فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں اسلام قبول کر لیں. اور وہ قبول کیا. بنو ثقیف مسلمان بھی ہوئے، بڑے بڑے جنگجو ان میں پیدا ہوئے. خود جو قاتلین حسین سے بدلہ لینے والا مختار ثقفی ہے، وہ بیٹا تھا ابو عبیدہ ثقفی صحابی کا، وہ بھی بنو ثقیف سے تھا. یہی ثقیف قبیلہ وہاں پہ آباد تھا. اب یہاں پر تو چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے پیچھے لگا دیے، آپ کا جسم لہو لہان کر دیا، آپ کی مبارک جوتیاں بھی خون سے بھر گئیں. اسامہ ابن زید ایک آپ کے ساتھ تھے جو آپ کے وہ لے پالک بچے تھے. آپ واپس وہاں تو آپ امید لے کے گئے تھے کہ مکے والے تو بات نہیں سن رہے. آپ واپس آ رہے ہیں تو پتہ چلا کہ مکے والوں نے بھی قتل کے فتوے جاری کر دیے ہیں کہ اب ہم اسے انٹر نہیں ہونے دیں گے. کیونکہ وہ تو کانفیڈنٹ ہو گئے نا کہ باقی لوگوں نے بھی دعوت قبول نہیں کی.
تو اب ہم اپنے شہر میں بھی نہیں ان کو داخل ہونے دیں گے. تو پھر نبی علیہ السلام نے اسامہ بن زید کو مکے میں بھیجا, چھپ چھپا کے مختلف سرداروں سے میٹنگ کی. ایک بندہ تیار ہوا, مطعم. اس نے کہا کہ میں مطعم بن عدی, اس نے کہا کہ میں جو ہے نا نبی علیہ السلام کو پناہ دوں گا. حالانکہ وہ کافر تھا. وہ پناہ ایک قبائلی اس سسٹم میں آپ سمجھ لیں انسانیت کی بنیاد پہ دے رہا تھا. اس نے امن دی, اور اس وقت اگر کوئی قبیلے کا ہیڈ امن دیتا تھا وہ پھر پورا قبیلہ اس کی حفاظت کرتا تھا. نبی علیہ السلام اس کی امان میں واپس داخل ہوئے. یہاں پہ تو وہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی نکاح مار کے شہر میں اگلا چھڑی, لوٹا جناب ادھر کرتا تھا, مرید ساڑ دیتا. خدا کا نام, دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ چھوڑا. اور پھر حضور نے اس کی وہ نیکی ایسی یاد رکھی ہوئی تھی کہ بخاری کے الفاظ ہے, غزوہ بدر کے موقع پر جب درجنوں مشرکین عرب قیدی ہو کر لائے گئے, آپ نے فرمایا آج اگر وہ مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور صرف مجھے کہہ دیتا, میں ان سب لوگوں کو چھوڑ دیتا اس کے کہنے کے اوپر, کیونکہ اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا تھا. تو یہ انبیاء کرام بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو آزمائشیں ڈالی ہیں وہ ان کو اسباب کے ساتھ معاملات کو جوڑا ہے. وہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غیبی انٹروین کر کے مدد فرماتا ہے, جس طرح غزوہ بدر میں فرشتے نازل ہوئے. ورنہ تو مجھے بتائیں اگر سب کچھ پری پلان ہو رہا ہو تو پھر انبیاء تو کسی تکلیف سے نہ گزرے, وہ اپنی امتوں کے لیے رول ماڈل کیسے ہوں گے؟ انہیں ساری تکلیفوں سے گزارا جاتا ہے. یہ بشری تقاضے اٹیچ ہوتے ہیں. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا کہ گمراہ لوگوں کا ہی شیوا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو, میں نا امید نہیں ہوں, بلکہ ایک بشری تقاضا تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا. قال فما خطبكم أيها المرسلون. تو انہوں نے کہا فرشتوں اچھا یہ بتاؤ کس کام سے آئے ہو؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. انہوں نے کہا بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. سوائے جو حضرت لوط علیہ السلام کی آل ان کے گھر والے ہیں, اور اس میں بھی صرف 2 بیٹیاں, بیوی بھی شامل نہیں تھی, وہ بھی آ جائے گا, وہ بچیں گے, باقی قوم لوط تباہ کی جائے گی. جو ہومو سیکچوالٹی کے مرض میں مبتلا تھے, اس کے اوپر میں تفصیلاً پہلے سورۃ الاعراف کے اندر بول چکا ہوں, آج اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم گھر والوں کو سب کے سب کو بچا لیں گے, اہل ایمان کو. پوری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لایا, 3 بندے تھے یہ اجمعین سے, یہ نہ سمجھے کوئی ہزاروں ہیں, 3. لوط علیہ السلام, ان کی 2 بیٹیاں, بس. بیوی بھی کافرہ. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. سوائے ان کی بیوی کے جس کے بارے میں یہ طے ہو چکا ہے کہ وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں ہو جائے گی. فلما جاء آل لوط المرسلون. تو جب یہ فرشتے انسانی شکل میں آئے لوط علیہ السلام کے خاندان میں, یعنی آپ کے گھر آئے, مہمان بنے, آؤٹ سائڈر تھے, اور لوط علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے. انہوں نے انہیں اپنے گھر میں رکھا, اور لوط علیہ السلام کو بھی یہ نہیں پتا کہ یہ فرشتے ہیں. دیکھیں وہاں ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا, یہاں لوط علیہ السلام کو بھی نہیں پتا. اور لوط علیہ السلام جو ہیں یہ بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم کے, ایک ہی زمانے میں. سورۃ العنکبوت میں آیا کہ ایک لوط ایمان لے کر آیا ابراہیم کے اوپر. ابراہیم علیہ السلام پہ سب سے پہلے جنہوں نے تصدیق کی ان کے پیغمبر ہونے کی وہ لوط علیہ السلام تھے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی پیغمبر بنا دیا. اللہ کے علم میں تو ہمیشہ سے تھے, لیکن ایک ظاہری سبب تو بنتا ہے. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آمورا کی جو بستی تھی جو ڈیڈ سی کے کنارے, وہاں آئے. اب وہاں پہ انسانی شکل میں جب فرشتے آئے ہیں
اور وہ ہمیں تفصیل ملتی ہے اسرائیلی روایتوں کے اندر. یہاں پہ بھی اشارتاً آپ کو اندازہ ہو جائے گا. وہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے جن کے ساتھ برائی کی عادت پڑ چکی ہوئی تھی قوم لوط کو, اور یہ اللہ تعالیٰ نے پلان کیا کہ وہ خود آئیں گے لوط علیہ السلام کے پاس کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کریں بدکاری کے لیے. نعوذ باللہ. قال انکم قوم منکرون. تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو, مہمان ہو تم. اب لوط علیہ السلام پریشان تھے کہ یار یہ لڑکوں کی شکل میں اتنے سارے لڑکے آئے ہیں مدرسے کے اسٹوڈنٹ, تو کہیں مولویوں کے ٹائے نہ چڑھ جائیں. ظاہر ہے ایک پیغمبر نے اسی طریقے سے سوچنا ہے, ان کی قوم یہی کام کر رہی تھی. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. تو فرشتوں نے کہا ہم اجنبی نہیں ہیں بلکہ ہم وہ چیز لے کے آئے ہیں جس کے بارے میں آپ کی قوم آج تک شک میں مبتلا تھی. یہاں پہ تو وہ الفاظ مسنگ ہیں جو دوسری جگہ قرآن میں آیا ہے. یہ فوراً نہیں فرشتوں نے اپنا تعارف کروا دیا. وہاں پہ الفاظ ہیں, لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس کوئی مضبوط قلعہ ہوتا, میں اپنے مہمانوں کی حفاظت کر لیتا, ان بچوں کی حفاظت کر لیتا اپنی قوم کے لوگوں سے. پھر وہ ان کے دروازے پہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ بچے لڑکے ہمارے حوالے کرو. پھر لوط علیہ السلام اپنی قوم سے باقاعدہ بحث کرتے ہیں کہ دیکھو یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں, تم نے اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کا جوڑا بنایا, یہ تم کیا حرکت کر رہے ہو. لیکن وہ باز نہیں آ رہے تھے. تو وہاں پہ لوط علیہ السلام نے بڑے درد سے کہا کاش میرے پاس کوئی ایسا قلعہ ہوتا کہ میں اپنے مہمانوں کی حفاظت کر لیتا. جب اس پوائنٹ پہ پہنچے لوط علیہ السلام کی پریشانی دیکھی, پھر فرشتوں نے کہا حضرت پریشان نہ ہو, ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کرنا ہے, ہم ان کے ساتھ جو کرنے آئے ہیں وہ دیکھیں ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ہم تو فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. اور ہم لے آئے ہیں حق, اور بے شک ہم آپ سے سچ کہہ رہے ہیں. یعنی ہم ان کے لیے عذاب کا فیصلہ لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ. اور ہم نے وحی کے ذریعے لوط علیہ السلام کو اپنا فیصلہ سنا دیا. کیا کہ صبح ہوتے ہی آپ کی قوم کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے گی, ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا. اب وہ الفاظ بھی آگے ہیں جو میں نے کچھ ذکر کیے, وہ یہاں پہ بھی آ رہے ہیں. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ. تو وہ شہر والے بڑے خوشی کے ساتھ آئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس. قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ. تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ میرے مہمان ہیں, خدا کے لیے کوئی, میں بھی تمہاری اسی قوم سے تعلق رکھتا ہوں, میری عزت کا کوئی خیال رکھو. جو تم منہ کالا کرتے ہو وہ اپنا جو معاملہ چلا رہے ہو وہ تو چلاتے رہو, جو تم نے جہنم کمانی ہے, لیکن میرے مہمانوں کے ساتھ تو یہ کچھ نہ کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ. اور اللہ سے ڈرو اور مجھے اپنے مہمانوں کے سامنے اس طرح رسوا نہ کرواؤ. قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ. تو آگے سے دیکھیں قوم کیا کہہ رہی ہے, کیا ہم نے تمہیں پہلے منع نہیں کیا سارے جہان والوں کی طرفداری کرنے سے. قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. تو انہوں نے کہا کہ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں, اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو ان کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرو, لیکن ان کے ساتھ ایسا نہ کرو. لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. اے محبوب مجھے تیری زندگی کی قسم, وہ لوگ اپنی طاقت کے نشے میں مست ہو چکے تھے اور بہک گئے تھے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ.
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، اور صبح جب سورج نکل رہا تھا، اشراق کا وقت تھا، تو ان کو ایک سخت کڑک نے آ لیا۔ فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، پس ہم نے ان کی بستی کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور ہم نے آسمان سے ان پر کنکر برسائے۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس واقعے میں عبرت ہے، عبرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و تفکر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا اس میں نشانی ہے۔ ویسے تاریخ میں تو ملتا ہے وہ آتش فشاں پھٹا، ظاہر ہے کوئی ظاہری سبب تو اللہ نے بنایا، اس میں سے پتھر نکلے، اور ہر ایک بندے کے حصے کا پتھر تھا جو اسے لگا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی چل رہی تھی، جب اس نے اپنی قوم کی چیخو پکار سنی تو اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا اور کہا ہائے میری قوم، تو اس میں بھی آ کے اس کے حصے کا پتھر لگا۔ ظاہر ہے اس نے بھی مرنا تھا، وہ کافرہ تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اور نوح علیہ السلام کی بیوی بھی۔ یہ دو ایسے پیغمبر ہیں جن کی بیویاں کافرہ تھیں۔ سورہ تحریم میں آیا کہ ہمارے یہ دو بندے بھی ان کو نہیں بچا سکے اللہ کے عذاب سے، کیونکہ انہوں نے حق نہیں قبول کیا۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک یہ بستی آباد ہے اس راستے کے اوپر۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں، جو بات ماننا چاہیں، ان کے لیے ظاہر نشانی ہے اس واقعے میں۔ یہاں پہ اس قوم کا ذکر مکمل ہوا، بقیہ کی آیات انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ کور کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔